الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نسخے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو نسخہ وہ میرے ایسے طالب علم بھائیوں کے لیے ہے جو کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کسی کالج میں پڑھتے ہیں، کسی مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں یا کسی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ تو سبق یاد کرنے کے لیے، سبق کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ ہے، یہ ایک بہترین معجون ہے، بنانا بھی آسان ہے اور اس کو استعمال کرنا بھی بہت آسان ہے۔ اس کے ساتھ میرے وہ بھائی جو کسی بھی قسم کی تقریر کرتے ہیں، اسپیچ کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، مسجد کے خطیب ہیں یا اسکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی کے استاد ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یا پھر وہ افراد جو کسی قسم کا دماغی کام کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کے وہ محنت اور مشقت سے دماغی کام سر انجام دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ ناظرین، جب جسم کے اندر خشکی سردی بڑھ جاتی ہے یا سردی خشکی بعض اوقات شدت میں آ جاتی ہے، تو اس وقت دماغ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، دماغ تک تو آج کا یہ جو نسخہ ہے یہ انشاءاللہ آپ بھائیوں کے لیے، آپ بہنوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے، اس کے فوائد دیکھیں گے، تو ضرور انشاءاللہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ یہ ایک نایاب تحفہ ہے جو کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا، کہیں سے بھی آپ کو یہ نسخہ نہیں ملے گا۔ پہلی مرتبہ میں یہ نسخہ آپ بھائیوں تک پیش کر رہا ہوں، تو اس میں جتنی بھی خشک سرد مزاج کی چیزیں ہیں وہ آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ مثلاً دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، چاول، ترش چیزیں، کھٹی چیزیں، پیزا، برگر، سموسے، رول، اس طرح کی تمام تر چیزیں جو ہے، چائے، پراٹھا، اس طرح کی تمام چیزیں جو ہے وہ آپ نے مکمل پرہیز کرنی ہے۔ ڈرائی فروٹ کھائیں، آپ کھجور کھائیں، شہد کھائیں، دیسی مرغی کھائیں، بکرے کا گوشت کھائیں، آم کھائیں، انگور کھائیں، دیسی خربوزہ کھائیں، پپیتا کھائیں۔ تو اس طرح کی جو غذائیں ہیں وہ آپ کثرت سے استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو معجون ہے اس کو آپ بنا کے استعمال کریں۔ اللہ کے فضل کرم سے حافظہ آپ کا اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ کو انشاءاللہ پڑھا ہوا سبق جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ آپ کا ذہن جو ہے وہ بہت زیادہ
طاقتور ہو جائے گا، آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جو ہے نا یہ شکایت کرتے ہیں سر درد کی، تو سر درد بھی ختم ہو جائے گا. دماغی جو تھکان محسوس ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گی. نظر کی کمزوری بھی اس سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اور بلغم جو جس کا گلا جو ہے گلے کے اندر اکثر جو ہے وہ بلغم اٹکی رہتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ان کا گلا صاف ہو جائے گا. گلا جو ہے وہ بالکل آپ کا صاف ہو جائے گا. معدہ آپ کا اس سے اچھا ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. ہاضمے کا نظام آپ کا بہتر ہو جائے گا. پٹھوں میں جو اکڑاؤ، کمر میں درد ہے وہ دور ہو جائے گا. نیند کی جو کمی ہے وہ دور ہو جائے گی. جگر آپ کا طاقتور ہو جائے گا. اس طرح کے بے شمار فوائد اس معجون کے ہیں. تو آپ نسخہ نوٹ فرما لیں. اس میں ایک چیز ہے کندر، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہے برچ. اس کو برچ بھی کہتے ہیں، برچ بھی کہتے ہیں. اور تیسری چیز ہے سرد کوفی. اور چوتھی چیز جو ہے وہ اس میں ہے سونٹھ. اور پانچویں چیز ہے اس میں فلفل سیاہ. اور چھٹی جو چیز ہے اس میں ہے استخدوس. تو پہلی جو تین چیزیں ہیں کندر، برچ، سرد کوفی، یہ 30 گرام لینا ہے. اور سونٹ، فلفل سیاہ اور استخدوس یہ آپ نے 15 گرام لینا ہے. اس کو صاف کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ خالص شہد لینی ہے. خالص شہد جو ہے وہ آپ نے 150 گرام لینی ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے شہد کے اندر آپ نے ملاتے جانا ہے. تو یہ آپ کا ایک بہترین قسم کا قوت حافظہ کا معجون تیار ہو جائے گا. تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سن لیں. آدھی چمچ آپ نے صبح کو لینی ہے، آدھی چمچ آپ نے دوپہر کو لینی ہے، اور آدھی چمچ آپ نے رات کو لینی ہے. کھانے سے پہلے لے لیں یا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد لے لیں تازہ پانی کے ساتھ. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے یہ جتنے بھی میں نے مسائل بتائے ہیں تو یہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. اس کا مزاج کی بات میں کروں تو اس کا مزاج جو ہے وہ گرم تر ہے. تو یہ عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدی دونوں طریقوں کے لیے لاجواب ہے. اعصابی عضلاتی جو ہے، اگر عضلاتی اعصابی کی طرف نبض ہو تو اس کے لیے بھی یہ لاجواب تحفہ ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو جو میں نے آپ کو بتائے ہیں فوائد، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو اس کے فوائد ملیں گے. تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ پسند کریں گے. تو اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ دوسری کوئی ویڈیو کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بنائیں تو وہ بھی آپ کمنٹس کے اندر بتا دیجیے گا. تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی انشاءاللہ مزید ویڈیوز جو ہے میری آتی رہیں گی. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.